اور جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے تو سلام دو تم ایسے لفظ جو بہتر ہو اس سے، یا کم از کم دہرا دو وہی لفظ۔ یہ ہے سلام کی آداب، جس کی آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کر رہا ہے، سلام کرنا تو سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا فرض ہے۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ اگر آپ سلام کا جواب نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو اس کا طریقہ بھی کیا فرمایا کہ جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے تو سلام دو تم ایسے لفظ جو بہتر ہو اس سے، یا کم از کم دہرا دو وہی لفظ۔ سلام یہ اصل میں اللہ کا نام ہے، السلام اللہ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ مسلمانوں کے اندر رائج کروایا کہ جب بھی تم ایک دوسرے سے ملو تو اللہ کے نام سے ابتدا کرو، اللہ کے نام سے انتہا کرو۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو پہلے کہتے ہیں السلام، پھر کہتے ہیں علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہیں میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم خود خیر و عافیت سے رہو، تمہاری جان، تمہارے بال بچے، تمہارا مال، تمہارا کاروبار، تمہاری ہر شے سلامت رہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور جواب دینے والا پھر کہتا ہے وعلیکم السلام، وہاں بھی سلام آخر میں، یہاں پہلے سلام وہاں آخر میں سلام، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ یعنی سلام کو اب ابتدا اور انتہا پر رکھا، اول بھی اللہ کا نام، آخر میں بھی اللہ کا نام، ابتدا میں بھی سلامتی کی دعا اور آخر میں بھی سلامتی کی دعا۔ اور اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں جاؤ تو سلام کرو، مجلس سے اٹھو تو سلام کرو، گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، گھر سے نکلو تو سلام کرو، سلامتی کی دعا اللہ کے نام سے، یعنی سلام اللہ کا نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، نماز کے بعد سلام پھیرتے تو دعا مانگتے کیا؟ اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم انت السلام، یہ سلامتی کی دعا، تو ہی سلام ہے، ومنک السلام، سلامتی تیری طرف سے ہی ہے اور اسی سے اسلام ہے، یہ سارا دین ہی سلامتی والا ہے، اسی سے مسلمان ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ سلام کوئی کر رہا ہے تو سلام کرنا سنت، اس کا جواب دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور سلام میں پہل کرنے والا اللہ کا مقرب شخص ہے۔ ہماری خواتین میں یہ بڑی بیماری ہوتی ہے کہ وہ جب وہ کہتی ہیں کہ ہمیں دوسرا کوئی سلام کرے، خصوصاً بڑی ہیں، میں بھابھی ہوں، فلانی جو ہے وہ ہے تو اسے مجھے سلام کرنا چاہیے۔ بھائی اللہ کے بندو، سلام کر کے آپ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اور حدیث شریف میں کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے دور ہو جاتا ہے، تکبر اس سے نکل جائے گا۔ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ نہیں فلانا مجھ سے سلام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو بھی سلام کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے، ان کو سلام کیا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے۔ ہم بھی کہتے نہیں جی چھوٹا ہے، اس نے مجھے کیوں سلام نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، طریقہ تو یہ بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ جو سوار ہے، گاڑی پر ہے، وہ چلنے والے کو سلام کرے تاکہ اس کا تکبر اور غرور مٹ جائے۔ آپ خود اندازہ کریں، جو سواری پر ہوتا ہے، گاڑی پر ہوتا ہے، وہ ایک اپنی ایک شان میں ہوتا ہے اور سمجھتا ہے سب کچھ میں ہی ہوں، تو اس کو حکم دیا کہ تم جھکو، تم سلام کرو چلنے والے کو، اور چلنے والا اپنی ایک شان سمجھتا ہے، اسے حکم ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے جو بیٹھا ہوا ہے۔ اور چند لوگ ہیں اور ایک طرف ایک شخص ہے، تو ایک جو ہے اس کو کہا کہ تم چند لوگوں کو سلام کرو، جو زیادہ ان کو سلام کرو۔ چھوٹے کو حکم دیا کہ وہ بڑے کو سلام کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر چھوٹے نے سلام نہیں کیا تو اب بڑے نے نہیں کرنا کہ جی بس میں کیوں سلام کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ بچوں کے پاس سے بھی گزرے تو خود سلام کیا، ایک تو بچوں کو تربیت ملے گی کہ وہ سلام کریں، دوسرا یہ بتایا کہ چھوٹے بڑے کے اس میں نہیں ہے، سلام کرنے میں پہل کرو، اس لیے کہ اللہ کا مقرب وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ اللہ کا مقرب بندہ کون ہے؟ جو سلام میں پہل کرے۔ یہ نہ دیکھیں کہ جی میں دادی ہوں، میں نانی ہوں، میں فلانی ہوں اور لہٰذا مجھے آ کر سب سلام کریں، نہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پہل کریں سلام میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ بڑا تنگ دست ہوں۔ فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجا کرو اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اس شخص نے اس پر عمل کیا،
چند دنوں میں اللہ نے اس کو وہ مال دیا، وہ دولت دی کہ وہ پورے اپنے پڑوسیوں پر سخاوت کرنے لگا۔ کیا نسخہ بتایا؟ سلام۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے کامل جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کریں۔ ہم تو مسجد میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، صف میں بھی ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں، اس نے میرے ساتھ کندھا کیوں ملا دیا، اس نے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے۔ پھر خود فرمایا میں تمہیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو؟ فرمایا کہ سلام پھیلایا کرو، آپس میں سلام کثرت سے کیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی، سلام کرنے سے محبت پیدا ہوگی۔ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے السلام علیکم، بیوی جواب ہی نہیں دیتی، تو بھائی سلام کا مطلب جواب دینا، جواب دینے کا مطلب ہے اتنا جواب دو کہ اس کو آواز آئے، اور سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے آواز سے کریں کہ سننے والے کو آواز بھی آئے کہ آپ نے کوئی سلام کیا، نہ یہ کہ آپ نے خاموشی سے کر لیا جی السلام علیکم، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو سلام جو ہے وہ سلامتی سے ہے، لہٰذا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اچھے طریقے سے جواب دو۔ السلام علیکم کہے تو تم کہو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھے طریقے سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ حساب لینے والا، حساب لے گا۔ یہ نہیں سمجھو کہ یہ سلام چھوٹی سی چیز ہے، اللہ اس کا بھی حساب لے گا کہ سلام کیا تھا، جواب دیا یا نہیں دیا۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ نہیں کوئی معبود بغیر اس کے، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، نہیں ذرا شک اس کے آنے میں، اور کون زیادہ سچا اللہ تعالیٰ سے بات کہنے میں، سو کیا ہو گیا تمہیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا اللہ سے بات کہنے میں۔ اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔